بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے دل کی کیفیت اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ ناظرین، بار بار غسل کرنے کی عادت بعض اوقات بالوں کو کمزور کر دیتی ہے، اس لیے اعتدال بہتر ہے۔ اگر صبح نہار منہ انگور کھائے جائیں تو جلد میں تازگی آتی ہے اور چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ کلونجی کا استعمال جسم کی خشکی کو کم کرنے میں مددگار سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ میں افاقہ محسوس ہوتا ہے، البتہ ہر چیز اعتدال میں ہونی چاہیے۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بعض افراد کو بخار یا طبیعت کی خرابی ہو سکتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے کو جسم میں نئے خون کی پیدائش کے لیے مفید بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، چاول کھانے کے فوراً بعد دودھ پینے کو بعض لوگ عمر اور صحت کے لیے مناسب نہیں سمجھتے۔ آم اور گھی کا زیادہ استعمال جسم اور پیٹ کے پھولنے کا سبب بن سکتا ہے۔ دار چینی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا روزانہ چبانے سے پیٹ کی اضافی چربی کم ہونے میں مدد ملنے کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، رات کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیا جائے تو ہاضمہ بہتر رہتا ہے اور بد ہضمی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، گڑ کو بہت سی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بھی مفید کہا جاتا ہے۔ کاجو کھانے سے جلد کی صحت بہتر رہتی ہے۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہو، ان کے لیے پکے ہوئے انگور فائدہ مند سمجھے جاتے ہیں، اور ایسے افراد اگر انگور کو ناشتہ بنا لیں تو صحت میں بہتری آ سکتی ہے۔ ناظرین، سفر پر روزانہ ہونے سے پہلے پیاز کھانے کو بعض لوگ مفید کہتے ہیں۔ مسواک جراثیم کش ہوتی ہے، دانتوں کو صاف اور چمکدار بناتی ہے۔ حاملہ خواتین کو مسور کی دال کے استعمال میں احتیاط برتنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، کیونکہ بعض روایات کے مطابق اس سے حمل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، پاؤں کے انگوٹھوں اور تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے نظر تیز ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ ناظرین، بھولنے کی عادت کم ہونے اور گھر سے منفی اثرات کے دور ہونے کا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہم و گمان اور برے خیالات سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، خالی پیٹ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی پینے کو دل کے لیے نقصان دہ سمجھا جاتا ہے۔ کچی روٹیاں اور کچے پھل زیادہ مقدار میں کھانے سے ذہنی کمزوری کی شکایت ہو سکتی ہے۔ سیب کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے پرہیز کا مشورہ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے گلے کی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ جو لوگ کھانا اچھی طرح چبا کر کھاتے ہیں اور ہاضمے کا خیال رکھتے ہیں، ان کا پیٹ باہر نہیں نکلتا، معدہ درست رہتا ہے، موٹاپے سے بھی بچاؤ رہتا ہے۔ ناظرین، موٹاپا بعض اوقات حمل نہ ٹھہرنے کی بڑی وجوہات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سو جانا یا لیٹ جانا پیٹ کی چربی بڑھاتا ہے اور ہاضمہ خراب کرنا ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والے افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جلد بوڑھے نہیں ہوتے۔ بچی ہوئی روٹیاں اگلے دن استعمال کرنے سے بھی بعض بیماریوں پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ تھکن محسوس کر رہے ہوں تو تھوڑا سا گڑ کھانے سے توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے گرچہ بڑھاپا آتا ہے مگر ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید سمجھے جاتے ہیں۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے رنگت نکھرنے اور جسمانی قوت میں اضافے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے اور صحت بہتر رہتی ہے۔ ناظرین، پیاز کا استعمال صدیوں سے خون کو صاف کرنے کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح صبح نہار منہ ایک گلاس نیم گرم دودھ میں ایک چمچ خالص شہد ملا کر پینے سے جسمانی کمزوری آہستہ آہستہ دور ہونے لگتی ہے اور جسم میں نئی توانائی محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، رات کو 7 بادام پانی میں بھگو کر صبح ان کا چھلکا اتار کر کھانے سے نہ صرف اعصاب مضبوط ہوتے ہیں بلکہ دماغی صلاحیت اور یادداشت میں بھی واضح بہتری آتی ہے۔ ایک چمچ سونف کو ایک کپ پانی میں
ابال کر روزانہ پینے سے خواتین کے اندرونی نظام کو توازن ملتا ہے، جبکہ خشک دھنیا رات بھر پانی میں بھگو کر صبح چھان کر پینے سے سفید پانی، لکوریا اور عمومی کمزوری میں فائدہ پہنچتا ہے۔ اپنے روزمرہ غذا میں ہلدی ضرور شامل کریں، کیونکہ یہ جسمانی قوت بڑھانے اور مختلف بیماریوں سے بچاؤ میں مدد دیتی ہے۔ اگر نیند پوری نہ ہو رہی ہو تو سونے سے پہلے درختوں کے پتے یا چائے کے پتوں کی خوشبو سونگھنے سے ذہن کو سکون ملتا ہے۔ بالوں کے گرنے کو کم کرنے کے لیے شام کے وقت سر کی ہلکی پھلکی مالش فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، اور جلد کی رنگ صاف شفاف رکھنے کے لیے چہرہ دھونے کے بعد ایلو ویرا لگانا ایک بہترین قدرتی طریقہ ہے۔ ناظرین، سونے سے پہلے نیم گرم دودھ پینے سے نیند بہتر ہوتی ہے اور ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ چقندر کا استعمال جسم میں خون بنانے میں بے حد مددگار ہے اور چہرے پر قدرتی سرخی اور تازگی لاتا ہے، جبکہ انار کا تازہ رس ہفتے میں 3 بار پینے سے خون کی کمی بتدریج پوری ہونے لگتی ہے۔ روزانہ 101 کشمش کھانے سے جسم میں طاقت، توانائی اور ہیموگلوبن کی مقدار بڑھتی ہے۔ روز ایک سیب کھانے سے معدہ مضبوط رہتا ہے اور جلد میں قدرتی نکھار آتا ہے۔ ناظرین، لہسن کو زیتون کے تیل میں ہلکا گرم کر کے اس سے مالش کرنے سے پرانے درد میں بھی آرام مل سکتا ہے، جبکہ زیتون کے تیل کی روزانہ ہلکی مالش کمر اور جوڑوں کے درد کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے جلد صاف رہتی ہے اور جسم ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے۔ سادہ دہی کا استعمال آنتوں کو مضبوط بناتا ہے اور نظام ہاضمہ کو درست رکھتا ہے۔ ناظرین، شہد میں سونٹھ ملا کر استعمال کرنے سے کھانسی اور بلغم میں واضح فائدہ ہوتا ہے۔ زیر ابال کر اس کا پانی پینے سے گیس اور بدہضمی سے نجات ملتی ہے۔ روزانہ 2 سے 3 کھجوریں کھانے سے جسمانی توانائی حاصل ہوتی ہے، جبکہ کیلا کھانے سے کمزوری اور تھکن میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، ہلدی ملا دودھ پینے سے سوزش اور اندرونی کمزوری کم ہوتی ہے۔ کلونجی کا روزانہ تھوڑا سا استعمال قوت مدافعت کو مضبوط بناتا ہے۔ دودھ کا باقاعدہ استعمال ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے، جبکہ شہد دماغی طاقت اور یادداشت میں اضافہ کرتا ہے۔ گاجر کھانے سے آنکھوں کی بینائی بہتر ہوتی ہے اور جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ ناشتے میں دلیا کھانے سے دیر تک توانائی برقرار رہتی ہے۔ ناریل کا پانی گرمی اور جسمانی تھکن دور کرنے میں مددگار ہے۔ پالک خون بڑھانے اور کمزوری دور کرنے کے لیے نہایت مفید سبزی ہے۔ ناظرین، صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی پینے سے جسم کے فاضل مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ لیموں ملا پانی پینے سے خون صاف اور معدہ تندرست رہتا ہے۔ آم کے موسم میں اس کا استعمال جسمانی کمزوری دور کرنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ تربوز کھانے سے جسم ٹھنڈا رہتا ہے اور پانی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ ناظرین، لہسن ابال کر اس کا پانی پینے سے بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ سیب کا سرکہ پانی میں ملا کر پینے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ ناظرین، ناریل کے تیل کا استعمال جلد کو نرم رکھتا ہے اور خشکی سے محفوظ رکھتا ہے۔ کرونجا کے تیل کی مالش جوڑوں کے درد میں آرام دیتی ہے۔ سبز چائے پینے سے وزن کو متوازن رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ سرسوں کے تیل سے سر کی مالش بالوں کو مضبوط بناتی ہے۔ ناظرین، کھیرا روزانہ کھانے سے جسم میں نمی اور تازگی برقرار رہتی ہے۔ اجوائن پیٹ کے درد اور مروڑ میں آرام دیتی ہے۔ گڑ کھانے سے خون کی کمی اور کمزوری میں فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، خشخاش ملا دودھ نیند کی کمی کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ سونف چبانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اور معدہ درست رہتا ہے۔ شہد زخم بھرنے کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ تل کے تیل کی مالش جوڑوں کی سختی کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ناظرین، پودینہ متلی اور بدہضمی میں فائدہ دیتا ہے، جبکہ ادرک کا کہوہ نزلہ، زکام اور کھانسی میں آرام پہنچاتا ہے۔ لہسن کا روزانہ استعمال جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ پنیر کھانے سے ہڈیاں مضبوط اور جسم طاقتور بنتا ہے۔ شلجم جوڑوں اور ہڈیوں کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ بھنے چنے جسمانی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ناظرین، مونگ کی دال ہلکی غذا ہے جو معدے پر بوجھ نہیں ڈالتی۔
دہی کی لسی گرمی میں اور کمزوری دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تھوڑا سا مکھن استعمال کرنے سے جسم کو توانائی ملتی ہے۔ ناظرین، اگر بالوں کا زیادہ جھڑنا آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے تو روغن بادام کا باقاعدہ استعمال نہایت مفید سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور خشکی کو کم کرتا ہے۔ جسمانی درد اور تھکن کی صورت میں نیم گرم پانی سے غسل کرنا بدن کو سکون اور اعصاب کو راحت فراہم کرتا ہے۔ ذہنی دباؤ اور بے چینی کے وقت اللہ کا ذکر کرنا اور گہری سانسیں لینا ایک بہترین قدرتی علاج ہے جو دل دماغ کو پرسکون کرتا ہے۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے دودھ اور دہی کا روزمرہ استعمال بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین، معدے کی تیزابیت یا جلن کی صورت میں دودھ کی تھوڑی مقدار استعمال کرنے سے آرام ملتا ہے۔ اگر زبان پر چھالے ہو جائیں تو شہد لگانے سے جلد افاقہ ہوتا ہے۔ معدہ خراب رہتا ہو اور گیس بنتی ہو تو اجوائن کو ہلکا سا بھون کر نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں، اس سے ہاضمہ مضبوط ہوتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ جو انسان اعتدال کو اپناتا ہے وہ کم بیمار پڑتا ہے۔ جلدی تھکن محسوس ہو تو سیب یا کیلا کھانا فوری توانائی فراہم کرتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس نیم گرم دودھ پینا اچھی اور گہری نیند کا سبب بنتا ہے۔ باریک کھانے کے بعد سونف اور زیرہ چبانا نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے۔ ناظرین، جسم میں پانی کی کمی سے بچنے کے لیے وقفے سے پانی پیتے رہنا بے حد ضروری ہے۔ غصہ انسان کے جسم اور دماغ دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے صبر اختیار کرنا ہی اصل علاج ہے۔ صبح صادق کے وقت ایک پیالی گرم پانی میں تل اور بیج شامل کر کے نوش فرمانا جسم جان کو قوت اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، رات کو سونے سے قبل کالی مرچ اور شہد کو دودھ میں ملا کر پینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ اور جسمانی کمزوری میں بہتری آتی ہے۔ روزانہ اخروٹ اور کاجو کھانے سے دماغ کی تیزی اور یادداشت مضبوط ہوتی ہے۔ پستہ اور اخروٹ کا باقاعدہ استعمال دل اور جگر کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے اور مجموعی صحت کے لیے مفید ہے۔ ہر صبح ہلدی والا دودھ پینا اور ہلکی پھلکی ورزش کرنا جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اور توانائی بخشتا ہے۔ نماز کے بعد تل اور شہد کا ایک چمچ استعمال کرنے سے زندگی میں قدرتی برکت اور نصیب میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہفتے میں ایک دن صبح صادق لیموں پانی پینا اور ہلکی سیر کرنا وزن کم کرنے اور جسم کی صفائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہر جمعہ گھر کی صفائی اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھنا سکون اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ صبح نہار منہ شہد کو گرم پانی میں ملا کر پینا جسمانی تھکن دور کرنے اور توانائی بحال کرنے کا مؤثر طریقہ ہے۔ روزانہ اپنے محبوب کو گلاب کا پھول اور شہد دینا تعلقات میں محبت، قربت اور سکون پیدا کرتا ہے۔ محبت میں قربت بڑھانے کے لیے روزانہ ایک کپ گلاب کا پانی پینا دل کے رشتوں کو مضبوط بناتا ہے۔ کسی عزیز کی محبت بڑھانے کے لیے سونے سے پہلے دل سے دعا کریں اور سفید موم بتی روشن کریں۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے آدھا چمچ شہد اور ایک چٹکی دار چینی دودھ میں ملا کر پینے سے طاقت اور حوصلہ بڑھتا ہے۔ ہر صبح ایک گلاس نیم گرم پانی میں 2 چمچ بادام کا پیسٹ ملا کر پینا جسمانی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ شہد اور دار چینی کا روزانہ استعمال بلڈ پریشر، قوت مدافعت کو بہتر بناتا ہے۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی پینا جسم سے زہریلے مادے خارج کرتا ہے۔ ناظرین، کام کی جگہ پر نمکین پانی کے چھوٹے پیالے رکھنا رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ہر جمعہ 5 عدد کشمش اور 5 عدد اخروٹ ناشتے سے پہلے کھانے سے کاروبار میں برکت آتی ہے۔ روزانہ چند منٹ مراقبہ کریں اور دل کی بات اللہ سے کریں، اس سے ذہن پر سکون اور فیصلے درست ہوتے ہیں۔ شام کے وقت زعفران ملا پانی گھر کے کونوں میں چھڑکنے سے منفی اثرات دور ہوتے ہیں۔ گھر کے دروازے پر ہرے رنگ کا پودا رکھنا مثبت توانائی لاتا ہے۔ ہر کمرے کے چاروں کونوں میں تھوڑا سا نمک رکھنا منفی توانائی کو ختم کرتا ہے۔ کاروباری ترقی کے لیے اپنے مقصد کو صاف کاغذ پر لکھ کر پرس میں رکھیں اور ہر جمعہ اس پر ہلکا سا پانی چھڑکیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ حکیمانہ، دیسی اور آزمودہ نسخہ پسند آئے ہوں
تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید فائدے مند نسخے آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ آپ سب کو صحت، سکون اور برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔